بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ قوم خود آپ اپنی حالت نہ بدلے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قوموں کو، لوگوں کو جو ہے وہ کھلا رستہ ان کے سامنے رکھا ہے۔ اگر قوم اور عوام جو ہے وہ نچلی سطح پر ایماندار ہوں گے، لوگ دین کے اوپر چلنے والے ہوں گے، لوگ انصاف پسند ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنے والے ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کے مال جان کی، عزت و آبرو کی، ان کے خون کی حفاظت کرنے والی ہوگی، تو اللہ رب العزت ان کے اوپر ایسا کرم فرمائیں گے کہ ان کے اوپر ایک ایماندار اور ایک باوقار حکمران ان کے اوپر اللہ نافذ فرمائے گا۔ لیکن اگر قوم نچلی سطح پر بددیانت ہوگی، قوم بے ایمان ہوگی، قوم ناانصافی کرنے والی ہوگی، ایک دوسرے کا حق مارنے والی ہوگی اور ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کے اندر جھونکنے والی ہوگی، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس قوم کے اوپر اللہ ایک ظالم حکمران کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا، اور یہاں تک کہ وہ قوم ہمیشہ کے لیے زوال اور پستی کی دلدل میں دھنسی رہے گی۔ جیسے مولانا ظفر احمد خان صاحب فرماتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو ناظرین، جو قوم خود آپ اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو، جو قوم اپنا کاروبار اور اپنی شروعات ایک جھوٹ کے اوپر کرتی ہو، ہر معاملات کے اندر وہ جھوٹ کا سہارا لے، تو اللہ پاک ایسی قوم کی مدد نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ناراضگی اور اللہ کا عذاب اس قوم کے اوپر جو ہے وہ سرعام جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور قوم جب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کے حقوق کی جو ہے وہ حق مارنے والی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا جو خون پینے والی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ قومیں سوچ سے بنا کرتی ہیں، سوچ نہ ہو تو قومیں کبھی بھی وہ ہے وہ بہتری کے راستے کے اوپر گامزن نہیں ہو سکتی۔ ان کے اندر جو ہے وہ ایجوکیشن کا نظام نہ ہو، قوموں کے اندر انصاف کا نظام نہ ہو، قوموں کے اندر ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا خیال نہ ہو، تو قومیں کبھی بھی ترقی کی راہ پر نہیں چڑھ سکتی۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے یہ جو ہے وہ قانون رہے گا۔ خدا کسی قوم کی خواہشوں کے اوپر اپنے اصول نہیں بدلتے۔ تو جب تک ہم بحیثیت قوم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا خیال نہیں کریں گے، ایک بڑا فیکٹری والا مالک اپنے مزدور کا خیال نہیں کرے گا، گھروں کے اندر ایک دوسرے کا خیال نہیں کیا جائے گا، تو ہرگز کبھی بھی ان کے اوپر وہ ایک ایماندار، ایک باوقار حکمران کبھی ان کے اوپر جو ہے وہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کا یہ فیصلہ ہے، ہمیں قرآن کے فیصلے کو ماننا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ قیامت تک کے لیے یہ ایسا آئین ہے، ایسی قانون کی کتاب ہے، اور یہ ایسی گائیڈ لائن ہے اور ایک ایسی زندہ پالیسی ہے کہ
جو ہے وہ کامیابی کا ایک واضح راستہ دکھاتی ہے۔ اگر ہم اپنا عروج چاہتے ہیں، دنیا میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً قرآن کے اس قانون کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، قرآن کی باتوں پر عمل کریں، کیونکہ قرآن کی اس بات پر عمل کرنے سے ہی ہماری کامیابی ممکن ہے۔ ہم کبھی بھی قرآن سے بغاوت کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کے اوپر سچا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ کامیابی ہمارا مقدر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔